آج یاقوت اور نرمین کا ولیمہ تھا۔ کل وہ نرمین مغل سے آفیشلی نرمین مرزا بن چکی تھی۔ ولیمے تقریب جلدی ختم ہو گئی تھی سو وہ گھر چلے آئے۔ نرمین یاقوت کے کمرے میں تھی۔ کل ساری رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہا تھا اور نرمین اپنے فلیٹ پہ۔ آج وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ نو کی ہزار دھمکیوں تاکیدوں کے بعد اس کا کمرہ کسی بھی سجاوٹ سے عاری تھا۔ گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ اپنے کمرے میں آیا تو نرمین سامنے ہی بیٹھی تھی۔ سنگھار میز کے سامنے وہ لباس تبدیل کر چکی تھی اور اس وقت سادہ کپڑوں میں تھی۔ یاقوت نے اندر آ کر کوٹ اتارا اور نرمین کی طرف ذرا کی ذرا نظر ڈالی، پھر آگے بڑھایا، خود کو بیڈ پہ پھینکنے کے انداز میں گرا دیا۔ نرمین کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ سچ تھا کہ وہ اب بھی اس سے خوفزدہ تھی۔ کچھ دیر اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، کوہنی کے بل لیٹ کر فرصت سے نرمین کی پشت کو دیکھا۔ وہ تمہارا کلاس فیلو اسد، وہ کیوں آیا تھا آج؟ ہلکے سرسری لہجے میں اس نے بات کا آغاز کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، غلطی ہو گیا، اب ایسا بھی کیا ہے جو بات ہی نہیں کری؟ نرمین جواب دیے بغیر اٹھی اور صوفے کی طرف بڑھائی اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹ گئی۔ آئندہ میں اسے آس پاس نہ دیکھوں تمہارے، اور فون بھی نہ آئے اس کا۔ اس لڑکے سے اچھی وائبس نہیں آتی۔ اس نے ایک بار پھر تنبیہ کی۔ فکر مت کرو، تمہارے جیسا نہیں ہے، وہ ریپ نہیں کرے گا، بے تاثر اور روبوٹک انداز میں کہا گیا۔ یاقوت کے مانو پورے بدن میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہی جست میں نرمین تک آیا، اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر سیدھا کر کے بٹھایا۔ نرمین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ بھی اختیار پیچھے کو ہوئی۔ اسے یاقوت سے خوف آتا تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پہ مرکوز کیے سختی سے اس کا بازو جکڑے ہوئے تھا۔ کیا بکواس کی ہے ہاں؟ وہ برہمی سے بولا۔ شرافت سے پیش آ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر پہ چڑھ جاؤ میرے، اپنی اوقات مت بھولو تم۔ نرمین سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گی۔ وہ آج پھر سے وہی یاقوت دگا تھا، خوفزدہ کرنے والا، ڈرانے والا۔ وہ سن ہوئی اس کے سامنے بیٹھی تھی، جسم جیسے ہلنے سے انکاری ہو۔ جب میں کہہ رہا ہوں وہ لڑکا مجھے تمہارے آس پاس نہیں چاہیے تو مطلب نہیں چاہیے۔ ایک بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں گھستی؟ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، سخت تھا، بالکل ویسا جیسا اس رات۔ اس کے لمس میں آج بھی حقارت تھی، ذلت تھی۔ آج پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، اب بیوی ہو میری، ڈیڈ کے کہنے پہ شادی ضرور کی ہے لیکن اب آزاد نہیں کروں گا، اس لیے وہ آگے کو جھکا۔ نرمین کے پاس اب میری باتوں پہ ہاں کہنے کی عادت ڈالو اور جو کچھ بھی ماضی میں ہوا بھول جاؤ۔ ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہوا مجھ سے۔ آخر میں وہ لاپرواہی سے کہتے اٹھا تھا اور اپنے بیڈ کی جانب بڑھایا، لیکن اگلے ہی لمحے نرمین دھپ کی آواز پہ اوندے منہ فرش پہ گر پڑی تھی۔ یاقوت کی جان اچھل کر حلق میں آئی۔ وہ بے اختیار پیچھے مڑا تھا اور اب کے واقعی اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ نرمین کے ہاتھ پاؤں مڑے تھے۔ اسے دورہ پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اب کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لینے دینے کو کہا تھا اور یاقوت اس کام میں برا ثابت ہوا تھا۔ وہ فوراً اس تک آیا، اس کا چہرہ تھپ تھپاتے وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نرمین نے اس حالت میں بھی اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ اس کے انداز میں حقارت تھی۔ نیرو، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ ایک بار پھر کچھ پوچھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی تھیں۔ نرمین فرش پہ بناپ کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا، آنکھیں اوپر کو ہو گئیں اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کا جسم حرکت سے عاری ہو گیا۔ نیرو کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ تو؟ نیرو مجھے دیکھو پلیز، میں نو کو کال کروں کیا؟ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، آنکھیں بند، جسم ساکت۔ شاید شوق یا خوف کی وجہ سے اس کی بے ہوشی بنتی تھی۔ یاقوت اب بھی اس کے پاس فرش پہ بیٹھا تھا، اس کا چہرہ تھپ تھپاتا ہوا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہوا، لیکن اس کا جسم اب برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر اپنے موبائل تک گیا اور کال لوگ کا پہلا نمبر ملایا۔ نیرو کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بات نہیں کر رہی، تم آ جاؤ پلیز، وہ بدقت خود پہ قابو کیے ہوئے بول رہا تھا۔ سچ یہ تھا کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی، جان ہوا ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے نرمین کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ واپس آیا اور ایک بار پھر اس کے قریب فرش پہ بیٹھ گیا، اس کے ساکت ہوئے ٹھنڈے وجود کو دیکھا۔ کیا اس سے واقعی غلطی ہو گئی ہے؟ ایسا بھی کچھ گناہ نہیں کیا ہاں؟ بس اس کے بھی ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک گیا اور ایک بار پھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ گناہ کی جسٹیفیکیشن دینے والوں سے زیادہ برے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کو مانتے ہی نہیں۔ وہ دونوں سردار کے گھر سے نکل آئے تھے۔ حالے کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ عمر بظاہر اس سے ہلکی پھلکی بات کر رہا تھا لیکن وہ نارمل نہیں تھا۔ کم از کم اس کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد اسے اتنا تو پتہ لگ ہی گیا تھا۔ سی ویو چلیں؟ حالے کی آواز پہ اس نے گردن موڑ کر قدرے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اس وقت
ہاں، سمندر رات میں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ عمر نے بغیر کچھ کہے گاڑی کا روٹ چینج کر دیا۔ اب وہ سمندر جانے کے راستے پہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹھاٹے مارتے سمندر کے سامنے تھے۔ دونوں نے اپنے جوتے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ تیز ہوا سے دونوں کے بال اور کپڑے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ وہ گیلی ریت پہ پیر رکھتے تو پیر اندر دھنسنے لگتے۔ ہالے کو سمندر سے عشق تھا۔ کیا تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو عمر؟ چلتے چلتے ہالے رک کے گردن اٹھا کر عمر سے پوچھا تھا۔ وہ بھی ایک لمحے کو رک گیا۔ کیا آپ مجھ پہ اعتبار کرتی ہیں؟ سوال کے بدلے سوال۔ ہالے نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے اور میرے درمیان شروع سے ایک تعلق تھا عمر، اس رات، اس سڑک سے لے کر اس برستی بارش تک۔ میں بس اس تعلق کا سرا نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ سرا مل چکا ہے۔ اور وہ سرا کیا ہے؟ یہی کہ عمر حیات کو حالے سلطان سے باتیں منوانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ ہنس دیا، ہلکے سے، دھیرے سے۔ وہ آدھی رات میں سڑک پہ زخمی حالت میں بھی بات منوا سکتا ہے، وہ ریستوران میں بیٹھ کر بھی باتیں بنوا سکتا ہے، اور کالج کے گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر بھی اپنی چلا سکتا ہے۔ عمر ہنستا ہی گیا۔ وہ شاید پہلی بار اتنا ہنسا تھا۔ حالے اسے دیکھتی رہی۔ آپ ان سے نفرت کرتی تھی، کیا اب بھی کہیں دور آپ کو مجھ سے نفرت ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ لہروں کا شور، پیروں کے نیچے نرم ریت، اور سامنے کھڑی یہ لڑکی، وہ اس منظر کو کبھی بھول نہیں سکے گا۔ حالے گہری سانس لے کر آگے چلنے لگی۔ عمر نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ مجھے تم سے نفرت تھی عمر، بہت نفرت تھی، کیونکہ مجھے لگا کرتا تھا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تم نے کیا یا پھر تمہاری وجہ سے ہوا۔ وہ نرم ریت پہ چلتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ دور کہیں ٹھیلے پہ شاید کوئی تکے بنا رہا تھا، خوشبو یہاں تک آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں شاید تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، شاید ساری زندگی تم سے نفرت کرتی رہوں گی، کیونکہ میں ایسی ہی تھی۔ میں جن کو چھوڑ دیتی ہوں انہیں دفنا دیتی ہوں اور قبروں کو مڑ کر نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے کافی دوست کھوئے، کئی لوگوں کو چھوڑا کیونکہ میں صفائی کا موقع نہیں دیا کرتی، یا پھر میری ناک اونچی ہے، میں صفائی سن کر ان کو معاف کر کے خود کو جھکا نہیں سکتی۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ صحیح کہا، یہ اچھی عادت نہیں، لیکن میں ایسی ہوں، میں ان ججمنٹل ہوں، بہت جلدی رائے قائم کر لیتی ہوں، بہت جلدی شک کر لیتی ہوں، اور پھر لوگوں سے دور ہو جاتی ہوں بغیر کچھ کہے سنے۔ میں نے کہا نا، میں جنہیں چھوڑ دیتی ہوں انہیں دفنا دیتی ہوں۔ میرے کئی عزیز، کئی دوست آج میرے ساتھ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ میں نے ان کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم کر لی اور انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اونچی ناک اور نیگیٹو ایگو تھی کہ میں نے دوبارہ ان کو چانس نہیں دیا۔ وہ چلتے چلتے رکی، عمر بھی رک گیا۔ فضا میں تکوں کی خوشبو مزید پھیل گئی۔ تمہیں صفائی کے موقع ملے عمر، تمہیں میں نے کہنے سننے دیا، تمہیں ثبوت لانے کے موقع ملے، اور تمہاری ہر بات اتنی سچی، اتنی کھری تھی، مجھے سچ ماننا پڑا، اور پھر میں تم سے دور نہیں ہوئی، ہو ہی نہیں سکی۔ جس طرح باقیوں کو چھوڑا تھا اس طرح تمہیں نہیں چھوڑا۔ میں نہیں جانتی کیوں، کیسے، لیکن میرا دل تم سے صاف ہو گیا۔ تمہارے لیے دل میں بغض رکھا ہی نہیں گیا۔ ہاں، میں نے تم سے بہت نفرت کی تھی، لیکن اب میرا دل تم سے صاف ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اتنی نفرت کے بعد اتنی اچھی دوستی؟ ناٹ سو ریلیٹیبل، لیکن میں ایسی ہوں، میں بہت کم لوگوں کو دوست بناتی ہوں۔ جب میں کسی کو دوست بنا لوں تو اس پہ مکمل اعتبار کرتی ہوں اور مکمل مخلص ہوتی ہوں۔ جب حالے معاف کر دے تو قتل بھی معاف کر دیتی ہے۔ جس طرح تم میرے بارے میں بے بس ہو، اس طرح میں تمہاری آواز سن کر رک جانے اور تمہاری بات مان لینے کے بارے میں بے بس ہوں۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ ویسے یہ کوئی پہلی اچھی بات کی ہے آپ نے اپنے بارے میں؟ عمر گہری سانس لے کر سارے وقت میں اب بولا تھا۔ حالے ہلکا سا مسکرائی۔ تم نے بتایا نہیں تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو؟ وہ ذرا آگے جا کر گیلی ریت پہ بیٹھ گئی تھی بغیر کپڑوں کی پرواہ کیے۔ عمر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اب لہریں ان کے پیروں کو چھو چھو کر واپس جا رہی تھی۔ ذرا فاصلے پہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے خاصی تیاری کے لیے ایک مکمل خوبصورت سیٹ اپ سجائے روشنی اور سرخ پھولوں کے درمیان اسے پرپوز کر رہا تھا۔ لڑکی خوشی سے اچھل رہی تھی، لڑکا اسے والہانہ نظروں سے تک رہا تھا۔ منظر مکمل تھا۔ عمر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دیکھے گیا اور بولے گیا، میں جب پولیس کی ٹریننگ کر رہا تھا تب میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں ایک قابل اعتبار پولیس آفیسر بننا ہے تو ایک چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو، اعتبار۔ حالے اچنبھے سے اسے دیکھے۔ عمر نے اضافہ کیا، وہ کہتے تھے اگر اعتبار نامی مادہ ایک بار تمہارے اندر آ گیا تو کبھی نکل نہیں سکے گا۔ اعتبار آدمی کو کمزور بناتا ہے۔ اعتبار کرنے لگو گے تو تمہیں جھوٹے ملزم، قاتل مجرم اور جھوٹے آنسو اور قسم کھاتے اشتہاروں پہ اعتبار آئے گا، اور پھر تم کبھی بھی ایک قابل افسر نہیں بن سکو گے۔ سو اعتبار نہ کرنا میری فطرت بن چکا ہے۔ کل تو مجھے گھر کی گھاس پہ شک تھا، یہ اتنا جلدی کیوں بڑھ رہی ہے؟ حالے دھیرے سے ہنسی۔
لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا، جو پوچھنا چاہتی ہیں پوچھیں۔ وہ کال کس کی تھی؟ حالے نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ شمشیر کا۔ اسے جج نہ کیجیے گا، جو کچھ اس نے جج صاحب کے بارے میں کہا وہ اس کی جاب کا حصہ ہے، پولیس والا اپنے باپ کا بھی نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ میرا سسپینشن واپس لیا جا رہا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، میرے لیے یہ عذاب کی بات ہے، وہ ترکی بترکی بولا۔ اس وقت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس ہزار مسائل ہیں، لاکھوں کام پینڈنگ ہیں، اور پولیس کی جاب توانائی مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی سنڈے منڈے نہیں ہوتا، ہر دن ڈیوٹی ڈے ہوتا ہے۔ عمر، تم دونوں کام ایک ساتھ کر لو، تم اے ایس پی ہو، کوئی حوالدار نہیں، تمہارا کام اتنا نہیں ہوگا، حالے نے بیچ میں ٹوکا۔ عمر کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ در آئی۔ آپ نہیں جانتی حالے، میں 3 ماہ سے گمنام ہوں۔ گمنامی پولیس والے کے لیے موت ہوتی ہے، ہم منظر پہ ہیں تو دنیا ہماری ہے، منظر سے غائب ہوئے اور مر گئے۔ اس کا لہجہ اداس تھا، شاید اسے اپنی جاب سے بہت پیار تھا۔ میں ایک لمبی سسپینشن کے بعد جب جاؤں گا تو مجھے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ میں آ گیا ہوں۔ جب میں کوئٹہ سے یہاں آیا تھا تب میں نے پہلے دن ہی یاقوت مرزا کی پارٹی پہ ریڈ مارا تھا، اگلے ہفتے شیر علی کے اڈے سیل کیے تھے، میں نے آدھے کراچی کو باور کرا دیا کہ میں آیا ہوں۔ عمر حیات منظر پہ آیا ہے، اس نے سینے پہ انگلی سے دستک دی، اور پھر میں سسپینڈ ہو گیا۔ منظر سے ہٹ گیا، میری ریپوٹیشن پہ داغ آ گیا، میری ساری کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ اس سب کو بحال کرنے کے لیے مجھے وقت، توانائی، محنت سب کرنا ہوگا، ایک بار پھر منظر پہ آنا ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں۔ جج صاحب ہیمن اور ان کا قتل میرے لیے اہم ہے، میں یہ سب بیت منظار میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم اب کیا کرو گے؟ استعفیٰ ہو جائے گا، وہ آرام سے بولا، لیکن اس کی آواز میں کچھ تھا، اداس کرنے والا، دل دکھا دینے والا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے؟ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی ساکھ، اپنی ریپو بعد میں بنا لینا، ابھی بس ڈیوٹی جوائن کر لو تم۔ میں نے کہا نہ حالے، گمنامی پولیس والے کے لیے موت ہوتی ہے، پولیس والا یا تو منظر پہ رہے گا یا پھر مرے گا، گمنامی کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو تھوڑی بہت روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تھی وہ اب نیچے ریت پہ پڑی تھی، وہ اندھیرے میں تھا، گمنام سا، اور حالے کو آج پہلی بار گمنامی واقعی موت لگی تھی۔ شہر کے بہت بڑے ریستوران میں ایک لمبی میز کے گرد اس وقت فروا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، کچھ ملک سے باہر رہتی تھی اور کچھ ملک سے باہر جانے والی تھی۔ بنیادی طور پہ ایک فیئر ویل پارٹی تھی۔ مہرمہ آج شام ہی سفیر کے ساتھ واپس آئی تھی اور اس وقت وہ فروا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی، مسکرا کر عورتوں سے باتیں کرتی ہوئی۔ ویسے ہنی، مہر تو بالکل بھی نگین کی بیٹی نہیں لگتی، کہاں وہ اتنی اکڑ اور تن کرنے والی، اور کہاں مہرمہ سویٹ اور پیاری سی۔ فروا کی ایک دوست نے لقمہ دیا تو فروا نزاکت سے مسکرائی، جھلملاتی سب ساڑی میں اس کا بوڑھا حسن مکروہ لگ رہا تھا۔ مہرمہ نے اس کی زاڑی جیسی ہی سب ساڑی پہن رکھی تھی، وہ دونوں آئیڈیل ساس بہو مشہور تھیں۔ فروا، ویسے نگین اور تمہارے تعلقات، مطلب تم سمجھ رہی ہو نا، پھر نگین نے تمہیں اپنی بیٹی کی ذمہ داری کیسے دے دی؟ یاد ہے ایک بار ہم گھر آئے تھے تمہارے، کتنا ہنگامہ کیا تھا اس نے؟ اب کہ ایک اور عورت بولی تھی، مہر نے جذبس ہو کر پہلو بدلا اور فروا نے یاد کرنا چاہا، وہ ہنگامہ کیسا تھا؟ ماضی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب نگین اور وہاج کو مہر کی پیدائش کے بعد اپنے گھر شفٹ ہوئے دوسرا روز تھا۔ نگین کو اپنے کسی ضروری چیک اپ کے لیے اسپتال جانا تھا، وہ حسینہ بیگم کے ساتھ اسپتال گئی تھی، پیچھے مہرمہ کی دیکھ بھال وہاج کے ذمے لگا کر گئی تھی۔ اسی روز فروا کے کچھ دوستوں نے سلطان منزل آنا تھا، فروا نے ان سے کہہ رکھا تھا وہ انہیں مہر سے ملوائے گی۔ وہ جتنا بھی خود کو مہرمہ سے تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ناکام رہا کرتی۔ اس کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت مشکل تھا کہ مہر اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکے گی، وہ کچھ بھی کر کے مہر کو اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی۔ نگین گھر پہ نہیں تھی، سو فروا ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور مہر کو اپنے ساتھ لے آئی۔ وہاج منع نہیں کر سکا، سچ تھا وہ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا، وہ مسلسل روئے ہی جا رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو اس کی دوستیں آ چکی تھی، کھانے کے دور چلے، باتیں ہوئی، غیبتیں ہوئیں۔ مہرمہ کبھی ایک تو کبھی دوسری عورت کے ہاتھ میں ہوتی اور فروا فخر سے اسے دیکھتی رہتی۔ اسی اثنا میں دھاڑ سے لاؤنج کا دروازہ کھلا اور نگین اندر آئی، اس کے چہرے پہ سخت غصہ تھا۔ اپنی بیٹی کو ایک عورت کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں چھینا، فروا حق تک سی اسے دیکھے گئی۔ میری بیٹی کو اپنے گھر سے لانے کی جرت کیسی ہوئی تمہاری؟ وہ غرائی تھی، جانتی بھی ہو اس کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور تم؟ وہ 2 قدم آگے آئی۔ تمہاری تربیت کتنی خراب ہے؟ تماچا تھا جو فروا کے منہ پہ لگا تھا، اسے ایک ہجوم کے درمیان ایسی ذلت سہنی ہو کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔
میری بیٹی کو اپنے سائے سے بھی دور رکھو فروا، تم جیسی گولڈ ڈگر نہیں بننا اسے، وہ حقارت سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ نگین تھی، غصے، ججمنٹل اور باتیں دل میں رکھنے والی۔ باہر جا کر وہ اپنی باتوں پہ پچھتانے والی تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مہر کو اس گھر اور اپنے قریب رکھنے کے ارادے مزید پختہ ہو چکے تھے، اور پھر اس نے وہی کیا۔ اس روز اس ڈاکٹر کو نگین اور وہاج کے پاس بھیجنے والی وہی تھی۔ اس کا منصوبہ مختلف تھا۔ وہ وہاج کو نگین اور اپنے بھائی کی کچھ تصاویر بھیج کر شک میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کا الٹ ہوا۔ نگین خود ہی غصے اور ضد کے چلتے وہاج اور مہر کا ڈی این اے کروانے چلی گئی۔ اگر وہ اپنا اور بچی کا ڈی این اے کروا لیتی تب بھی شاید اس کی شادی کسی طرح بچ سکتی تھی، لیکن جب تک انسان کچھ سمجھ پاتا ہے، غصہ اس کا بہت سارا نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ وہاج نگین کو گھر چھوڑ کر خود باہر چلا آیا تھا۔ وہ صرف اس بات سے غصہ تھا کہ نگین ان کے بچے کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس کے کردار کے بارے میں تو وہ قرآن بھی اٹھا سکتا تھا۔ ان دونوں کے نصیب میں شاید یہی لکھا تھا۔ وہاج کا ایکسیڈنٹ پلان تھا، لیکن وہ جلد ہوش میں آ جاتا۔ فروا نے ڈاکٹرز کی مدد سے اسے کچھ ایسا انجیکٹ کروایا کہ وہ کوما میں چلا گیا، اور پھر اپنی جانب سے طلاق کے جھوٹے کاغذات اسے بھیج دیے۔ وہ خود سے کہتی رہی کہ وہ یہ سب مہر کے لیے کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اپنی اور شمس کی برباد ہوتی شادی اور نگین کی پھلتی پھولتی شادی اس کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ نگین طلاق کے کاغذات لیے گھر چلی آئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے محرمہ کو فروا کی گود میں پھینکنے کے انداز میں ڈالا تھا۔ یہ بچی ایک دن تمہارا اپنا گلا گھونٹے گی، یاد رکھنا۔ بس ایک سطر، بس یہی سطر کہی تھی اس نے، اور چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے آج کے موجودہ دن تک فروا نے ہر طرح سے محرمہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے بھی اپنا رنگ نہیں چڑھنے دیا۔ وہ اس کی سینٹی برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ دوسروں کی زندگی میں زہر گھول کر اسے اپنے لیے بھی کبھی تریاق نہیں مل سکے تھے۔ موجودہ دن۔ فروا تمکنت سے کرسی پہ براجمان تھی، ساتھ والی کرسی پہ مہر اور سامنے کھڑا فوٹوگرافر۔ وہ دونوں انسٹاگرام کی آئیڈیل ساس بہو تھی۔ مہر مسکرا رہی تھی، عورتیں حسرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک پرفیکٹ خوشحال فیملی، انہیں بھی ایسی بہو چاہیے تھی۔ اگلے دن عمر حیات آفس چلا آیا۔ سفیر واپس آ چکا تھا۔ ایک ڈیل تھی جو اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی تھی اور سخت نفرت تھی اسے پیسوں کے معاملے میں کسی رکاوٹ کے پیش آنے کی۔ وہ اپنے آفس سے نکل آیا، سفیر کے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ جو کسی فائل کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر چونکا اور اگلے لمحے غصے سے اٹھا۔ اس کی رنگت میں سرخیاں کھلنے لگی تھی۔ عمر کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس آنے کی؟ اس دن تم نے مجھے ڈرگز دی تھی، جانتے ہو میں تمہیں سوئی کر سکتا ہوں۔ عمر 2 قدم آگے آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ شوق سے کرو، لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں ڈرگز دی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میرے پاس CCTV ہے، میرے آفس میں پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ تمہیں صاف صاف مجھے ڈرگز لیتے دیکھا جائے گا، وہ چبا کر بولا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ غور سے میرے ماتھے پہ دیکھو، کہیں گدھا لکھا نظر آ رہا ہے کیا؟ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سفیر نے اچنبے سے اس کو دیکھا۔ نہیں نظر آیا نا؟ عمر نے کہنا جاری رکھا۔ ظاہر ہے، کیسے نظر آئے گا؟ میں گدھا تھوڑی ہوں۔ تمہارے روم سمیت پورے آفس کی فوٹیج 1 گھنٹے کے اندر ڈیلیٹ کروا چکا ہوں میں تمہیں، سفیر غصے سے کہتا آگے آیا۔ جب تمہیں لگے صرف پریویلیج انسان کامیاب ہو سکتا ہے تو میرے بیٹے سفیر کو دیکھنا اور انسپائر ہونا۔ سفیر ٹھہر کے آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوگی۔ جج صاحب کہا کرتے تھے تب جب میں ڈاؤن ہوتا تھا، جب مجھے لگتا تھا اس ملک میں صرف رشوت اور سفارش چلتی ہے، تب وہ مجھے یہی کہا کرتے تھے، سیلف میڈ ٹیلنٹڈ چارمنگ سفیر، تم میری فیری ٹیل کے پرنس تھے۔ عمر سادگی سے کہہ رہا تھا۔ سفیر کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا مشکل لگا، آنکھیں گلابی پڑنے لگی، گردن جھک گئی۔ میں تم سے انسپائر ہوتا تھا، تم سے سیکھتا تھا، جس طرح اعتماد سے تم سٹیج پہ کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے، میں تمہارے بولنے سے موٹیویٹ ہوتا تھا۔ تم الگ تھے تب، تم بہت الگ تھے۔ آج کا سفیر سلطان ویسا نہیں ہے۔ کیا بڑے پاپا واقعی ایسا کہتے تھے؟ وہ ہلکی شکستہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ واقعی ایسا کہتے تھے۔ ہیون کے ہر بچے بڑے سب سے کہتے تھے، سفیر ان کا بیٹا ہے، فاتح ہے۔ میں فاتح نہیں ہوں، وہ رنجیدگی سے بولا۔ تم فاتح ہو، عمر نے زور دیا۔ سفیر نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ تم بس گر گئے اور اٹھ نہیں پا رہے۔ اصل فاتح وہ نہیں ہوتا جو کبھی گرتا نہیں ہے، فاتح وہ ہوتا ہے جو گر کر اٹھنا جانتا ہے، جیسے میں اٹھا تھا۔
सफ़ीर हैरत से उसे तक रहा था, उसकी भूरी आंखें बेचैन थी। मैंने बादशाही देखी थी, मोहल्ले का सबसे अमीर बच्चा था मैं, लेकिन फिर कुछ हुआ कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने आसाइशात छोड़नी पड़ी थी। मैं भी तुम्हारे जैसा ज़हीन था, लेकिन मैं CSS के पर्चे में फ़ेल हुआ था। मैं भी गिरा था सफ़ीर, लेकिन मैं उठा, क्योंकि मैं असल फाते था, क्योंकि मैं नाकाबिले तस्खीर था। टूटी शादी, पेपर में नाकामी, दिल का टूटना, ये सब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको गिरा देते हैं, लेकिन आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उठना जानते हो। तुम मेरे लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो? क्या ये कोई नई चाल है तुम्हारी? वो इस्तेज़ा से कह रहा था। उमर ने एक लापरवाह नज़र उस पर डाली। मुझे तुम्हें गिराने के लिए इन ओछे हथकंडों की ज़रूरत नहीं है। ना मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ, तुम मुझे आज भी उतने ही नापसंद हो जितने पहले दिन, लेकिन तुम मेरे जज साहब के फेवरेट थे और उनके फेवरेट लोगों को गिरते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ड्रग्स को इस तरह खींच कर खुद से नहीं निकाल सकते, तो खुद पे काम करो, खुद को वक्त दो, अपना इलाज करवाओ। वो 2 कदम आगे आया और अपनी कहानी के विलन को ढूंढो। तुम ड्रग्स नहीं लेते थे, कोई तुम्हें ड्रग्स दे रहा है, उसे ढूंढो, उसकी गर्दन दबोचो। वो बोलकर मुड़ गया। सफ़ीर हैरतों में घिरा उसे देखे गया। वो दरवाजे पे पहुंचकर मुड़ा, सफ़ीर को देखा और कहना शुरू किया, अपनी शादी को चांस दो सफ़ीर। अगर तुम्हें लगता है तुम कल जाकर फलां फलां इंसान के साथ खुश रहोगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर कोई इंसान अपनी मौजूदा हालत में खुश नहीं है, तो वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं हो सकता। सफ़ीर ने तंजिया सर झटका। अगर ऐसा होता तो मजदूर अपनी मजदूरी में खुश रहता, आगे जाने के ख्वाब न देखता। स्टूडेंट अपनी मौजूदा स्ट्रगलिंग हालत में खुश रहता, आगे जाकर आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश न करता। मेरी खुशी जिसके साथ है तुम जानते हो। उमर ने दरवाजे से टेक लगाकर बूटों की कैंची बना ली। चंद सानिया उसको देखा। मजदूर अगर ये सोचकर ज़्यादा मजदूरी करता है कि वो ज़्यादा पैसों से खुश होगा, तो वो गलत है। वो ज़्यादा पैसों से अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है। खुशी एक मुख्तलिफ चीज़ है, वो पैसे या मकाम से नहीं मिलती, वो आपके अंदर होती है, आपको मौजूदा हालत होती है। वो सफ़ीर को देखते हुए संजीदगी से कह रहा था, जिस इंसान के साथ तुम्हारी खुशी है, उसकी खुशी उसने सीने पे दस्तक दी। मेरे साथ है, वो मेरे साथ खुश है। तुम दोनों ने मंगनी के बाद एक अरसा साथ गुजारा था, क्या तुम खुश थे? क्या वो खुश थी? सफ़ीर के दिल पे जैसे घोंसा लगा था। उसने कितने जतन किए थे, लेकिन क्या वाकई वो कभी उसके साथ खुश हुई थी? उससे भूलो और आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए खुशी तुम्हारी मौजूदा हालत है। इंसान कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकते। खुशी आप खुद हैं, आपका असल है। वो मतानत से कहकर दरवाज़ा खोले बाहर निकल गया। सफ़ीर की गुलाबी पड़ती आंखों में आपके वाज़े बेबसी थी। सुल्तान मंजिल में हसीना के कमरे में आओ तो वो ज़ोहर की नमाज पढ़कर सलाम फेरी थी, फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। महरमा दरवाजे की चौखट पे खड़े होकर उन्हें देखे गई। पूरे बाल पुश्त पे फैलाए, जामनी रंग के सादा जोड़े में मलबूस। वो यासीद से उन्हें देख रही थी। हसीना सलाम फेर कर उठी, जाए नमाज हाथों में लिए बेड की तरफ आई। तभी उनकी नज़र दरवाजे पे खड़ी महर पे पड़ी। एक नज़र उसको देखा, फिर रुख मोड़ लिया और अपने बेड पे पैर लंबे किए बैठ गई। सर बेड क्राउन से टिका दिया। महरमा छोटे छोटे कदम लेती उनके पास बेड तक चली आई और फिर उनके करीब बैठ गई। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। आई एम सॉरी मामा, उसने हल्की आवाज़ में कहना शुरू किया। मैं आपके लिए, हाले के लिए और हसन के लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं बोल सकी। मैं न्यूट्रल रही, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी, ये तुम्हारी चॉइस थी। उन्होंने नरमी से टोका। मैं क्या करती मामा, मेरे ससुराल का मामला था। मैं फरमा मामी को ना नहीं कह सकती थी, मैं शम्स अंकल को कुछ नहीं कह सकती थी, वरना सफ़ीर मुझसे नाराज़ हो जाते। वो बेबसी से कह रही थी, आप मेरी सिचुएशन समझे प्लीज़। मैं महरमा, तुम कभी भी किसी भी दौर में मजबूर नहीं थी। तुमने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा से की है। तुम हाले के लिए नहीं बोली, क्योंकि तुम वाकई चाहती थी कि हाले उस घर से चली जाए। महर के चेहरे पे जैसे किसी ने खोलता तेल डाल दिया हो, जलन सी जलन थी। मैं समझ सकती हूँ तुम तब क्यों नहीं बोली। तुम हसन के लिए इसलिए बोली क्योंकि तुम अपने शोहर की नज़रों में अजीम बनना चाहती थी। क्या तुमने कभी मुंह पे जूता खाने वाले आदमी देखा है? अगर नहीं तो तुम्हें चाहिए था महर को देखो। मैं उन दोनों जगहों पे कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में लालच की हद देखना चाहती थी। मैं तुम्हें अपने मकाम से मुकम्मल गिरते हुए देखना चाहती थी। मुझे देखना था कि तुम्हारी पस्ती की हद क्या है। मामा, आई कैन एक्सप्लेन, महर ने बदिक्कत कहना चाहा। यू कैन नॉट एक्सप्लेन नाउ, द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ लाइंग। उन्होंने ठंडे ठार लहजे में कहा था।
تم حسن اور حالے کے لیے نہیں بولی، میں چپ رہی، لیکن اس دن تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، میرے لیے بولنا چاہیے تھا، کیونکہ میں وہ عورت ہوں جس نے تمہیں تب پالا جب تمہاری اپنی ماں نے تمہیں ڈس آن کر دیا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم لالچی عورت ہو، تمہارے اندر محبت کے لیے لالچ ہے، حریص اور حاسد ہو، تم اپنا شر تم سے کنٹرول نہیں ہوتا، اور میں حالے کی ماں ہوں، ایک بار جسے چھوڑ دیا اسے دفنا دیا۔ میرے سامنے مت آیا کرو۔ ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی، وہ بس عام انداز میں کہہ رہی تھی۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ آپ وہ عورت ہے جسے میری ماں نے مرتے وقت میری ذمہ داری دی تھی، کیا آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ حسینہ سیدھی ہو بیٹھی بے تاثر خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے اس رات تمہیں حالے سے بات کرتے سنا تھا مہر، وہ جہاں تھی وہیں سن رہ گئی۔ تم میری بیٹی کو اس کے شوہر کے خلاف کر رہی تھی، خود پہ آئی معاف کر دی جاتی ہے، اپنی اولاد پہ آئی کوئی ماں معاف نہیں کرتی۔ اور یہ تو تمہیں میں بتاؤں گی نا کہ تمہاری ماں نے مرتے وقت تمہارے بارے میں کیا کہا تھا۔ مہرمہ لرزتی ہوئی ٹانگوں سے اٹھی، اسے یہاں اپنے آس پاس آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ اسے یہ عورت اجنبی لگی تھی، وہ جو ماں لگا کرتی تھی آج وہ غیر تھی، بلکہ غیروں سے بھی الگ۔ اس کے باہر نکلتے ہی حسینہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ نگین نے آخری وقت میں ان سے جو کہا تھا وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ ماضی۔ نگین کو ایمبولینس میں ڈالے وہ ہسپتال کی طرف جا رہے تھے، آنسو بھل بھل ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، جب نگین نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہنا شروع کیا، آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا فہد نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بمشکل بول رہی تھی، اس کا سانس ٹوٹ رہا تھا، زخم کرانے پہ مجبور کر رہے تھے، لیکن شاید آج وہ آخری بار بولنے والی تھی۔ میں نے آپ کو کال کی تھی، میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ لمبے لمبے سانس لیتی چند آخری باتیں کہہ لینا چاہ رہی تھی۔ حسینہ کا سانس رک گیا، آس پاس کی گردشیں رک گئیں۔ آپ نے کہا وہ میری بیٹی ہے اور میں نے مان لیا۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا، میں نے جھوٹ آگے بڑھایا اور وہ جھوٹ پھیل کر ہمارا رشتہ نگل گیا۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، آواز آہستہ لیکن اتنی بلند ضرور تھی کہ اگلے کئی سال حسینہ معراج کو کوڑوں کی صورت لگتی رہتی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ آپ نے پروا کے ساتھ مل کر میرے رشتے میں جھوٹ ڈالا تھا؟ میں اگر بتا دیتی تو ابا اسی دن آپ کو طلاق دلوا دیتے۔ میں نے خاموشی چن لی اور آپ کو بچا لیا۔ آج جب مجھے پتہ چلا کہ وہاد نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ حسینہ بس بت بنی اسے سن رہی تھی۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا بھابھی، وہ نہیں تھی میری بیٹی، اور اس طرح ان کے آخری الفاظ تھے میری بیٹی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی یا پھر مر گئی تھی۔ اس دن وہ اکیلی نہیں مری تھی، اس دن حسینہ اندر سے مر گئی تھی۔ نگین کی موت اور طلاق کا گلٹ انہیں اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ ایسے میں انہیں مہر پہ بھی ترس آیا کرتا۔ وہ بچی ان کی وجہ سے یوسف سلطان کی ناقدری سہ رہی تھی۔ اگر اس دن انہوں نے مہر کے بارے میں جھوٹ نہ کہا ہوتا تو شاید وہ بچی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ سب ان کی وجہ سے ہوا تھا، ہر چیز کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ ایسے میں ان کا رجحان خود بخود مہرمہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے اچھی تربیت دینا چاہتی تھی، اچھی زندگی اور اچھی ماں۔ گلٹ انہیں راتوں کو جگاتا تھا۔ اپنی اولاد، شوہر، گھر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر کچھ باقی تھا تو یہ فکر کہ اگر قیامت کے روز مہر کی ماں نے ان سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا۔ حال۔ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، ماضی کو یاد کر کے ان کی آنکھیں آج بھی پہلے دن کی طرح نم تھیں۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے اپنا موبائل اٹھا کر انہوں نے موبائل سکرین پہ لگی حالے کی تصویر کھول لی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ ان کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ تم ماں کی محبت کے لیے نیڈی اور ڈسپریٹ بن گئی۔ میں تمہارے حق ادا نہیں کر سکی، مجھے معاف کرنا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، دل پسیج رہا تھا۔ اولاد کی جدائی اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی، لیکن کچھ جرائم ہوتے ہیں جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، انہیں بھی بھگتنی تھی۔ اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھا عمر حیات خود کو لیپ ٹاپ کی چلتی سکرین پہ گم کیے بیٹھا تھا۔ کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا تھا، سفید ڈریس شرٹ کے بازو موڑ رکھے تھے، ماتھے پہ گرتے بالوں سے بے نیاز وہ بس سنجیدگی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ دفتن دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ عمر نے کم ان کہہ کر نوارد کو اندر آنے کی اجازت دی۔ نوارد شمس سلطان تھے، سرمئی سوٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے جمائے وہ نقصق سے تیار تھے۔ وہ آئے، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھے اور پھر دلچسپی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ تم جانتے تمہارے آنے سے مجھے کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ جب سے آئے ہو ایک بار بھی کوئی کپ ٹوٹنے جتنا نقصان بھی نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں، میں خوش بخت ہوں، مجھے کاروبار میں گھاٹے نہیں ہوتے۔
اماں کہتی ہیں میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں اللہ اس میں برکت دیتا ہے، وہ بے نیازی سے سر جھکائے ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ شمس دھیرے سے ہنسا۔ تم کتنے سیلف آبسیسڈ ہو نہیں؟ ہاں ہوں، مجھ پہ یہ سوٹ بھی کرتا ہے۔ اگر اکرم سلطان ہولڈنگ کا آفس بوائے، اگر اکرم سیلف آبسیسڈ ہونے لگے سوچے کیسا لگے گا؟ شمس اب کے زور سے ہنسے تھے، وہ باتیں اچھی کر لیتا تھا۔ میں ہیون بیچ رہا ہوں۔ اب کی عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ سست ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ بچے اب اس غلیظ اور گندے ماحول میں نہیں رہ سکتے، انہیں نکال کر کے یوں شفٹ کروں گا۔ وہ بظاہر فکر مندی سے کہہ رہے تھے، لیکن عمر جانتا تھا حقیقت کیا ہے۔ کسے بیچیں گے؟ فہیم مرزا، اس کی برٹش پاکستان ریستوران چین ہے۔ عمر نے گہری سانس لی۔ میں آپ کا ملازم نہیں، پارٹنر ہوں، سو بی آنیسٹ۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ ہیون بیچ دیں یا پھر رکھ لیں، میں آپ کو اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں۔ شمس آگے کو ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور آنکھوں سے ہی آگے جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ مرزا آپ کو کتنا دے رہا ہے؟ کوئی 15% اپنے پروجیکٹ میں، بس یہی نا؟ شمس نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ آپ سے مارکیٹ پرائز پہ زمین خریدے گا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کے پروجیکٹ میں ساری عمر کے لیے میرا حصہ رہے گا۔ اور غلط، اس پروجیکٹ میں تب تک آپ کا حصہ رہے گا جب تک وہ پروجیکٹ مرزا کا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا مرزا آپ کو ڈاج دے رہا ہے؟ وہ اگلے ہی ہفتے اس پروجیکٹ کو ڈبل قیمت پہ کسی گورے کو بیچ دے گا، اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اب کے بعد کچھ شمس کو سمجھ آ رہی تھی۔ وہ پروجیکٹ بیچ دے گا اور آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اٹھنی بھی نہیں۔ جب آپ کے پاس سونا دینے والی مرغی ہے تو اسے دانے کے لیے کسی اور گھر کیوں بھیجنا؟ دوسری بات، فہیم نے آپ کی بھتیجی کو اغوا کیا تھا، کیا آپ میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ اسے ہی ہیون بیچ دیں گے؟ وہ آپ کے اور میرے گھر کی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈال چکا ہے، کیا ہم اتنے گرے پڑے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں؟ لیکن میں عین وقت پہ اب اسے منع نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ شمس اب کے پریشان سا ہو کے پیچھے کو ہو بیٹھا۔ عمر کی آنکھیں چمک اٹھیں، پوری اسرار شیطانی چمک۔ کون کہتا ہے منع کر دے؟ گیم مت بدلیں، کھیلنے کے اصول بدل لیں۔ کیسے؟ شمس کو تعجب ہوا تھا۔ 3 ماہ تک ہیون کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، اس کے بعد یہ کریں کہ ایک نیلامی رکھ لیں، وہاں بڑے بڑے انویسٹرز، بڑے بڑے کاروباری لوگ لانا میرا کام ہے۔ اصل میں وہاں سب پیادے ہوں گے، میں آپ کے لیے طرب کا پتہ لاؤں گا۔ میر وائس فرید۔ شمس بے یقینی سے پیچھے کو ہوا۔ وہ ملک کا سب سے امیر آدمی ہے، میں اسے لاؤں گا، وہ سب سے اونچی بولی لگائے گا اور ہم ریٹ بڑھاتے جائیں گے۔ 10 مرزا مل بھی جائے نا تو میر صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بول نہیں رہا تھا، سحر پھونک رہا تھا، لالچ کا جال بچھا رہا تھا، اور لالچی آدمی زیادہ کے لالچ میں آ جایا کرتے ہیں۔ شمس کی آنکھیں چمک رہی تھی، پھر یکدم ان کی چمک مشکوک ہوئی۔ تم میرے لیے اتنا سب کیوں کرو گے؟ اب یہ مت کہنا کہ تم میرے پارٹنر ہو، بلا بلا۔ اس نے کوفت سے ہاتھ جلایا۔ عمر مسکرا کر آگے کو ہوا، گال کے گڑے بھی سازش میں شامل ہونے لگے۔ میں آپ کو کوئی فرشتہ لگتا ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا، چہرے پہ شیطانیت طاری کیے۔ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا میں فیملی پرسن ہوں اور اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ میری بیوی کو ہیون چاہیے۔ شمس کا سانس سینے میں اٹک گیا، بے اختیار آکسیجن کی کمی سی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے میں 10 دفعہ پیدا ہو کر آ جاؤں تب بھی میں آپ کے اور اس سسٹم کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، یا تو مار دیا جاؤں گا یا کچل دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ بازو میز پہ رکھے آگے کو جھکا۔ میں اپنی بیوی کو ایک خواب دکھاؤں گا، ہیون کو خریدنے کا خواب۔ جب نیلامی ہوگی اور وہ وہاں اپنے چند لاکھ کے کارڈز بلند کرے گی، تب اسے سب سمجھ آ جائے گا اور وہ واپس میری طرف آ جائے گی۔ اپنی فیملی کو بچانے کا ایک یہی طریقہ ہے میرے پاس، اب آگے آپ دیکھ لیجئے۔ شمس سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گی۔ اور اگر میں یہ سب کرنے سے منع کر دوں تو؟ عمر نے کندھے اچکائے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم کورٹ جائیں گے، سو کریں گے، پیشیاں ہوں گی، فیصلہ اٹک جائے گا اور تب تک آپ ہیون بیچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور یہاں بھی میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوں، اگر کورٹ کچہری شروع ہوگی تو پیسہ پانی کی طرح بہے گا۔ آپ کی تو خیر ہے، میں فیملی بچانے کے چکر میں سڑک پہ آ جاؤں گا، اس لیے بیچ کا راستہ اپنا لیتے ہیں، آپ کا بھی فائدہ اور میرا بھی۔ تم جانتے ہو نا میر وائس کن کاموں کے لیے مشہور ہے؟ عمر نے اس بات پہ سر ہلایا۔ پیسہ، طاقت، غیر قانونی کام۔ تم چوتھی چیز بھول رہے ہو، شمس نے یاد دہانی کروانی چاہی۔ وہ چوتھا کام تب کرتا ہے جب اس کے ساتھ کیا وعدہ توڑا جائے۔ ہم دونوں میں سے ایسا کون کرے گا؟ شمس مسکرایا اور کوٹ کے بٹن بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔
تم فرشتے لگتے تھے لیکن آج یقین ہو گیا تم بھی انسان ہو عمر، اور انسان لالچ اور شر سے ہاتھ جایا کرتے ہیں، مجھے منظور ہے۔ وہ کہہ کر دروازے کی جانب مڑ گیا۔ پیچھے عمر کے تاثرات سخت ہوئے۔ نہ میں فرشتہ ہوں نہ انسان، میں کہانی کا وکٹم تھا، اور وکٹم ولن بن جائے تو سب جائز ہو جایا کرتا ہے۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ سرمئی پینٹ والی دیواریں اسے کام کرتے دیکھتی رہیں۔ عمر حیات کے بنگلے پہ مغرب باسی ہو چکی تھی۔ اسے آفس سے آئی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ کچن میں چلا آیا۔ آج کل کھانا بخش بناتا تھا، روٹی کبھی وہ بنا دیتا تھا، کبھی تندور سے آیا جایا کرتی۔ یہ وقت کھانے کا نہیں تھا، سو وہ لان میں چلا آیا جہاں حالے اپنا کافی کا مگ لے کر بیٹھی تھی۔ بال الجھے جوڑے میں مکی تھے جن سے لٹیں نکل نکل کر گردن کو چھو رہی تھیں۔ اپنے آگے کئی سارے اخبارات کے تراشے بکھیرے وہ مصروف سی تھی۔ وقتاً فوقتاً مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب چلا آیا، تھپ سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا مگ اٹھا لیا۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ تمہارے استاد نے تمہیں دوسروں کی چائے کافی پینے سے منع نہیں کیا؟ وہ مصروف سی بولی تھی۔ نہیں، وہ کہتے تھے کسی کا جھوٹا پینا ثواب ہے، میں تو بس اپنی آخرت سنوار رہا ہوں۔ اس کے جواب پہ حالے نے بے اختیار خود کو اس سے بات کرنے پہ کوسا۔ اماں کہتی ہیں ان کے زمانے کی بیویاں شوہر کے گھر آتے ہی کونے کھدروں میں چھپ جایا کرتی تھی، مجال ہے جو ان کے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہو۔ اس نے حالے کے علم میں اضافہ کیا۔ کیوں؟ ان کے شوہر تھے یا کچے کے ڈاکو؟ کچے سندھ کا ایک علاقہ ہے جو کہ اغوا کار، ڈاکو اور ہتھیاروں کے لیے مشہور تھا۔ کوئی عام آدمی اس علاقے کی راہ بھی نہیں پا سکتا تھا۔ ویسے کچا میری ڈریم پلیس ہے، ایک دن وہاں ضرور چھاپا ماروں گا، وہ حسرت سے کہہ رہا تھا۔ اماں کے ایک بیٹے ہو، کیوں انہیں بڑھاپے میں بے سہارا کرنے کا سوچے بیٹھے ہو؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا تھا، ہاتھ میں پکڑا بال پوائنٹ انگلیوں میں گھماتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ چھوڑیں وہ سب، یہ بتائیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اخبار کے تراشوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ساتھ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ نوکری ڈھونڈ رہی ہوں، وہ چہرہ اس کی طرف موڑ کر بولی۔ عمر نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ یہ چند ہزار کی نوکری کریں گی؟ وہ بھی اپنے اس تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، لیکن پھر بھی حالے کو اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مجبوری انسان سے سب کروا لیتی ہے، میں خود کو اس سب کے لیے تیار کر لوں گی، تم اپنے کام سے کام رکھو، اچھا؟ عمر نے ہاتھ چلایا تھا جیسے اس کی تقریر کو سر سے ہٹایا ہو۔ وہ جو لپسٹک لگاتی ہیں نا 6,000 کی ہے، جوتے 10-15 ہزار کے پہنتی ہیں، اور جوڑے ان کا تو پوچھے ہی مت۔ یہ نوکریاں آپ کی ایک مہینے کے میک اپ کا خرچ بھی نہیں نکال سکیں گی، خود کو تھکائے مت، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حالے جنہیں حکومت کرنے بھیجا جاتا ہے، جو حکم دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جن کا واحد ٹیلنٹ لوگوں سے باتیں منوانا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ۔ حالے رک کر اسے دیکھے گی۔ آپ نے سننا نہیں سنانا سیکھا ہے، بلکہ آپ کو یہی آتا ہے۔ یہ جابس 2 دن بھی نہیں ٹک سکیں گی۔ آپ ہمیشہ سے اپنی باس خود رہی ہیں، وہ بننے کی کوشش نہ کریں جو آپ ہیں ہی نہیں۔ چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح اپنا کام کریں، جہاں آپ کو کسی کی سننی نہ پڑے، جہاں آپ سناتی ہوں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا اور اب اپنی کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک حالے خاموش رہی، پھر نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ اگر میرا زیور میں نے لاکر میں نہ رکھوایا ہوتا تو اس وقت میرے پاس ایک خزانہ ہوتا۔ خیر خزانہ تو آپ کے پاس اب بھی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ حالے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیسے؟ یہ میں اتنا بڑا خزانہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں اگر ہاتھ بھی جھاڑوں تو نوٹ گریں گے، نوٹ۔ وہ کسی سلطنت کے راجا کی طرح کہہ رہا تھا۔ اگر آپ اپنا بقایا زیور میرے پاس گروی رکھوا دے تو میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، آپ سرمائے کے طور پہ استعمال کر لیں۔ لیکن میرے پاس صرف ایک سیٹ ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے ہوں گے؟ وہ مایوس ہوئی تھی۔ عمر نے گہری سانس لی۔ گو کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور میرا بی پی لو ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو قرضہ آفر کرتا ہوں، جتنا چاہے لے لیں۔ آپ کوئی بزنس پلان بنائیں، اس کے بعد میں آپ کو رقم دے سکتا ہوں۔ حالے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کوئی 2 سال کی بچی ہے۔ اس کا دل کیا تھا زور زور سے چیخے۔ عمر آج پہلی بار اسے اتنا اچھا لگا تھا، فرتے جذبات سے وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ یو آر دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ وہ خوشی، جذبات اور احساس تشکر سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ نہ کریں، میں رونے لگوں گا۔ عمر جل کر بڑبڑایا، پھر مڑ کر حالے کو دیکھا۔ آج میرے کھانے میں نمک زیادہ ڈالیے گا ورنہ بی پی لو ہو جانے کے باعث بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کچھ نہیں ہوتا تمہیں، حالے بے نیازی سے کہہ کر بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگی۔ جب سے پیسوں کی بات شروع ہوئی ہے تب سے اب تک مجھے 4 ننھے ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کچھ نہیں ہوگا؟
وہ ایسی بے چارگی سے بولا کہ حالے نے گھور کر اس کو دیکھا۔ اب میرے کاروبار کی شروعات میں ہی یہ برے منہ نہ بناؤ، ہاں؟ کسی کو کامیاب ہوتے دیکھ رہ نہیں سکتے یہ پولیس والے۔ وہ اپنا سامان ہاتھ میں لیے کڑوے منہ بناتی اٹھی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اگلے چند دن مصروف تھے۔ حالے کبھی اپنے لیے کوئی کام کوئی ڈھونڈتی رہی، کبھی کسی بزنس پلان پہ کام کرتی رہی۔ ہارون اور لیل اس کے ساتھ اس مشن میں جتے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اس سے کوئی پلان بنا نہیں تھا، یہ بات یہ تھی کہ اس کے انویسٹر کو پلان پسند نہیں آتا تھا، اور وہ دنیا کا پہلا انویسٹر تھا جسے پلان بھی صرف اور صرف اپنی مرضی کا چاہیے تھا۔ حسن روز کالج سے واپسی پہ یہیں آیا کرتا اور شام تک یہیں رہتا۔ وہ کہتا تھا عمر کا گھر لینڈ آف پیس ہے، اسے یہاں سکون ملتا ہے۔ اس شام حالے عمر کو پک کرنے اس کے آفس چلی آئی تھی۔ شام ہونے میں ابھی ذرا وقت تھا، لیکن اس نے ایک بزنس پلان بنا رکھا تھا۔ آج وہ عمر کو وہی دکھانا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی سلطان ہولڈنگز کے باہر رو کر کھڑی تھی۔ سادہ لباس میں بالوں کی پونی ٹیل بنائے بغیر میک اپ کے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے عمر کو کال کی۔ وہ موبائل کان سے لگائے اسے دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، حالے کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک اور خوشی۔ وہ ابھی اس سے دور تھا، لیکن اسی وقت اس کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ سفیر عجلت میں باہر آیا، وہ حالے کے بالکل قریب تھا۔ ان دونوں کی گاڑیاں آمنے سامنے ٹھہری تھی۔ عمر اسے دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا، جان بوجھ کر۔ سفیر نے حالے کو دیکھا اور 2 قدم آگے آیا۔ وہ بدک کر خوفزدہ سی دور ہٹی تھی۔ اس کا چہرہ مختلف تھا۔ اسی لمحے سفیر اس کے بالکل قریب آیا اور ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ حالے چیخ کر دور ہٹی تھی۔ عمر فوراً اس تک آیا تھا۔ مارنا مت پلیز، مارنا مت، وہ خوفزدہ سفید چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے قریب کھڑے عمر کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے سفیر کے بلند ہوئے ہاتھ کو دیکھا، اس میں پانی کی بوتل تھی۔ پھر سامنے دیکھا، کوئی ٹین ایجر بچہ تھا جس نے بوتل اپنے سے آگے جاتے لڑکے کی جانب پھینکی تھی، اور وہی بوتل حالے کے چہرے پہ لگ جاتی اگر سفیر ہاتھ آگے کر کے اسے کیچ نہ کر لیتا۔ حالے کیا ہو گیا، ادھر دیکھو، سب ٹھیک ہے، عمر کی آواز پہ اس نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ سفیر کو دیکھ کر چہرے پہ اب بھی کچھ تھا جس نے سفیر کو بے چین کر دیا۔ وہ اس سے خوفزدہ تھی۔ سفیر کا دل اندر تک زخمی ہو گیا۔ میں مار نہیں رہا تھا، میں بچا رہا تھا، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ سفیر نے نوٹ کیا کہ وہ نامحسوس انداز میں اس کے قریب سے ہٹ گئی تھی۔ وہ بس اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکا۔ وہ مڑ گیا، لب بھینچے، مٹھی بھینچے، دل کو ڈپٹے وہ مڑ گیا۔ جاتے جاتے اس نے خود کو 1000 دفعہ لعنت دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آفس کی کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ شاید عمر نے کسی کو اپنا سامان لانے اندر بھیجا تھا۔ اب کے منظر مختلف تھا۔ عمر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو مسکرائی، پھیکا سا ڈرا۔ پھر اگلے لمحے عمر نے کچھ ایسا کہا کہ وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستی چلی گئی۔ وہ اب بھی مسکرا کر کچھ بول رہا تھا، کوئی بات، کوئی لطیفہ۔ وہ ہاتھ سے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی، ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ واقعی خوش تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ سفیر اسے مسکراتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ واقعی خوش تھی، اور آج تک وہ اس طرح خوش کب ہوئی تھی؟ سفیر نے یاد کرنا چاہا، وہ اس کے ساتھ اتنی خوش کب ہوئی؟ کوئی واقعہ اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن سکا۔ لیکن وہ اس کی خوشی چاہتا ہی کب تھا؟ وہ تو اسے رلانا چاہتا تھا، اسے ذلت دینا چاہتا تھا، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ پھر آج کیوں؟ وہ اسے خوش دیکھ کر اسے تکلیف دینے کا خیال ترک کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میرے بڑے پاپا کی بیٹی ہے۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ میراج سلطان نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اسے تب تھاما تھا جب اس کے اپنے باپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے لیے تب تالیاں بجائی تھی جب اس کا اپنا باپ اسے طنز کے تیر دیتا تھا۔ وہ برا تھا، گریس لیس تھا، لیکن بد نسل نہیں تھا۔ وہ احسان فراموشی نہیں کرے گا، یہ طے ہو گیا تھا۔ حالے سلطان کی گاڑی شہر کی مصروف ترین شاہراہ پہ دوڑی تھی۔ وہ دونوں کہیں کافی پینے کے ارادے سے نکلے تھے۔ ایک چھوٹے اور نسبتاً کم رش والے کیفے کے آگے عمر نے گاڑی روکی۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ ابھی وہ کیفے کا رنگین دروازہ پار کرتے اندر جاتے کہ حالے ٹھٹک کر رکی۔ عمر اسے دیکھتے ہوئے رکا، پھر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا اس کیفے کے ساتھ والے کیفے، جو کہ شاید اسی کیفے کی برانچ تھا۔ اس کے آگے فور سیل کا بورڈ لگا تھا۔ ایسی مصروف شاہراہ پہ یہ کیفے ایک نعمت ثابت ہونے والا تھا۔ حالے ہارون کے ساتھ کئی ہزار مرتبہ یہاں آ چکی تھی۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ حالے کھوئی آواز میں بولی۔ دونوں کی نظریں اب تک بورڈ پہ ٹکی تھیں۔ یہ اتنا مہنگا ہے کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہم یہاں کی کافی افورڈ کر سکتے ہیں، اسے خریدنا نہیں۔
فکر مت کرو، میں ہارون کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں گی۔ امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ کے رشتہ دار بھی امیر ہوتے ہیں، اور امیر رشتہ داروں کا ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب کہ وہ عمر کی طرف پوری کی پوری مڑی تھی، آنکھیں پھیلائے چہرے پہ اشتیاق لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر اب بھی بورڈ ہی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ دیکھو عمر، تم مجھے اتنی رقم دو جتنی پہلے دے رہے تھے، اس حساب سے جتنے شیئرز میرے ہوئے باقی کے شیئرز ہارون خرید لے گا۔ آئی ایشور یو۔ تم کیا موبائل میں لگے ہوئے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اس شاہراہ پہ ایسے شاندار کیفے کا خالی رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں اس کے آنر سے بات کر رہا ہوں، کوئی لڑکی ہے، عائشہ نام ہے۔ وہ موبائل کی سکرین پہ بورڈ پہ لکھے نمبر کی تفصیل کھولے کھڑا تھا۔ ہم ابھی اسی وقت اس سے ملنے جا رہے ہیں، چلیں؟ وہ عجلت میں لگتا تھا، بغیر کافی پیے وہ گاڑی کی طرف واپس آیا۔ سرمئی بلے کو کال کر لیں، دیکھے کیا کہتا ہے، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی تو انجن میں حرارت سی دوڑ گئی۔ حالیہ اب ہارون کا نمبر ملا رہی تھی۔ عمر اپنے موبائل پہ عائشہ نامی لڑکی کا نمبر ملا رہا تھا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور اگلے لمحے کال پک کر لی گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ جی بالکل، اوکے، آپ لوکیشن بھیج دیجئے، ہم پہنچ جائیں گے۔ اس نے کال کاٹی۔ حالیہ اب بھی ہارون سے بات کر رہی تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ لوکیشن بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچو فوراً، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب کی گاڑی میں خاموشی تھی۔ حالیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ عمر پرسکون تھا۔ بس ایک بار آنر سے بات ہو جائے، حالیہ دھڑکتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ خواب اتنی جلدی پورے ہوں گے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔